اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی نیت سے سننے اور پھر بھرپور طریقے پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، سب سے پہلے آپ نے اس پوری حدیث میں کچھ چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا دیکھو بدگمانی کی عادت چھوڑ دو۔ اللہ کی پناہ، یہ بدگمانی کی بیماری کروڑوں انسانوں کو ترقیوں سے روکے ہوئے، عجیب بیماری ہے یہ۔ بدگمانی کی جب بیماری کسی کو ہوتی ہے تو اپنے باپ اور ماں سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے، وہ اپنے استاد اور اپنے شیخ سے بھی بدگمان ہوتا ہے، ہر شخص سے بدگمانی۔ کسی شخص کو اچھے سے اچھا کام کرتا ہوا وہ انسان جب دیکھتا ہے جس کے مزاج میں بدگمانی ہے تو وہ اس شخص کو اچھے سے اچھے کام کے کرنے کے پیچھے بھی وہ بدگمانی کی گنجائش نکال لیتا ہے کہ یہ تو اصل میں اس لیے کر رہے ہیں، یہ تو شہرت کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو عزت کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو دولت کے لیے کر رہے ہیں۔ اتنی خطرناک بیماری ہے یہ کہ جس انسان کے اندر بدگمانی کی بیماری ہو، میں قسم کھا کے عرض کر سکتا ہوں اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بیماری، وہ درست نہیں ہوگا جب تک یہ بیماری نہیں جائے گی۔ اس کو جو مشورہ دیا جائے گا اس کی اصلاح کے لیے، وہ اس کے بارے میں بھی بدگمانی ہی کرے گا، تو کیسے اصلاح ہوگی؟ نیک سے نیک انسان کو وہ انسان اس کے اندر وہ برائی ہی تلاش کرے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے اپنے اس ارشاد میں روکا وہ ہے بدگمانی، اور اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ کسی کے بارے میں کچھ سوچنا، گمان کر لینا، یہ اکذب الحدیث ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول۔ کیا ہم کو اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں؟ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں اور ہم کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ میری رائے بالکل صحیح ہے، میں بہت مخلص ہوں، میں بہت صاحب نظر ہوں، میں خوب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہر گمان دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ میری رائے بالکل درست ہے۔ آپ بتائیں اس میں اللہ کے رسول کی بات کا جھٹلانا شامل نہیں؟ کتنی خطرناک بات ہے۔ عجیب زمانہ ہے یہ، ہر قدم پر ہماری جو نظر کسی پر پڑتی ہے منفی ہی پڑتی۔ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا، محبت سے اس کو دیکھنا، اس کی قدر کرنا، اچھا گمان کرنا، یہ بالکل جیسے اٹھ گیا ہے۔ بدگمانی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کس قدر عام ہے، کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں بدگمانی کی بیماری کی وجہ سے، کتنے جھگڑے، کتنے قتل، کتنی مقدمے بازیاں، کتنے فسادات ہو رہے ہیں بدگمانی کی وجہ سے، جماعتیں ٹوٹ رہی ہیں بدگمانی کی وجہ سے، ادارے ٹوٹ رہے ہیں بدگمانی کی وجہ سے، امت ٹوٹ رہی ہے بدگمانی کی وجہ سے۔
اس ایک بیماری کے نقصانات اگر کوئی ہفتوں بیان کرے تو تمام نقصانات کو بیان نہیں کر سکتا. کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے کھلش کر اپنے اندر سے اس بدگمانی کی عادت کو نکال دی. سب کے معاملے کو اللہ پر چھوڑنا، اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھا گمان کرنا، کیونکہ ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، اور سب کا معاملہ اللہ سے براہ راست ہے جو بہت رحمان اور رحیم ہے. اللہ رحیم صرف میرے لیے نہیں ہے، اللہ رحیم سب کے لیے. اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے، ہر شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، لیکن اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ میرے لیے، اس لیے میں کچھ بھی کرتا رہوں اللہ معاف کر دیں گے، لیکن فلاں صاحب اللہ ان کو نہیں بخشیں گے. فلاں صاحب تو ایسے ہیں، میں تو پہچانتا ہوں، صاحب نظر ہوں، بہت سمجھدار، دیکھنا ان کا انجام کیا ہوگا. کہاں تک جاتا ہے بدگمانی کا اس کے اثرات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے ایک گناہ کرتے ہوئے دیکھا. اس وقت کچھ نہیں کہنا مناسب سمجھا. بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی تم فلاں گناہ کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، میں نے تو وہ گناہ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا تم سچ کہتے ہو، میری آنکھوں نے غلط دیکھا تھا، تم سچ کہتے ہو. اللہ اکبر. ایمان کی جو حقیقت دل میں اترتی ہے تو انسان دوسروں کے بارے میں فوراً عذر تلاش کرتا ہے. یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا عیسیٰ علیہ السلام. یہ وہ تعلق ہے جو دو ایمان والوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے. بدگمانی کی عادت رہتے ہوئے ایک گھر میں جوڑ نہیں پیدا ہو سکتا، ایک قوم میں کیسے جوڑ پیدا ہو، ایک امت میں کیسے جوڑ پیدا ہو. شاگرد استاد سے بدگمان، استاد شاگرد سے بدگمان، جس کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو اپنا شیخ مانا، ہم اس سے بدگمان. قدم قدم پر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر لوگ بدگمانی کر رہے ہیں. یہ جو تکیہ میرے پیر کے نیچے لگتا ہے، ایک صاحب کی نگاہوں سے مجھے محسوس ہوا کہ بڑے غور سے بیان سننے سے زیادہ وہ تکیے کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسا ان کو لگ رہا ہے کہ یہ شاہ جہاں اور جہانگیر کی اولاد ہیں کیا. یہ خانقاہ میں بھی تخت شاہی لگتا ہے جس میں ان کے ماشاءاللہ نرم و نازک پیروں کے نیچے تکیہ رکھا جاتا ہے. اب وہ کریں گے واہ ماشاءاللہ ہمارے یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ بھی کتنے عیاش ہو گئے. اب وہ بیان سن رہے ہیں اور میری اصلاح کی فکر میں ڈوبے ہوئے. اللہ ان کو بہت جزائے خیر. بعد میں نے ان کو بلوایا، اللہ کرے یاد نہ آئے جس کے ذریعے میں نے بلوایا تھا اس کو. بلواتے تو میں بہت سے لوگوں کو، ورنہ تم بھی بدگمان ہو جاؤ. وہ صاحب آئے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی کچھ آپ کو پیروں کے نیچے کے تکیے کے بارے میں تھوڑا اشکال ہے. اب ایک دم گھبرا گئے. جی حضرت نہیں. میں نے کہا میں بند کمرے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں وہاں پہ بھی پوچھ سکتا تھا، مجلس میں بھی. میں نے کہا کچھ پریشانی آپ کو میں بتاؤں آپ کو کہ میری ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے اور بہت اس کے علاج ہوئے. اللہ نے بڑا کرم کیا، ورنہ تو
مجھ سے ڈاکٹر شروع میں کہتے تھے کہ آپ زندگی بھر بستر ہی پر رہیں گے، کبھی اٹھ نہیں سکتے. تو میرے معالجوں ڈاکٹروں نے مجھے باقاعدہ میڈیکل حساب سے ایک کرسی بھی خود ڈیزائن کر کے دی کہ ایسی کرسی پر آپ بیٹھیں اور کبھی بھی پیر اس پر نہ رکھیں، تکیے پر رکھیں، بلکہ اتنے اس سائز کا ہونا چاہیے، ایسا لمبا چوڑا ہونا چاہیے، اس اونچائی کا ہونا چاہیے، اس پر پیر رکھیں اور پیر بھی سیدھے نہ رکھیں. اکثر آپ ایسے بیٹھیں کہ ایک پیر دوسرے پیر کے اوپر رکھیں. تو بھائی یہ میری میڈیکل مجبوری ہے، آپ بدگمان نہ ہو. وہ بیچارے بہت شرمندہ ہوئے. میں کہا نہیں یہ ہوتا ہے یہ، لیکن میں چونکہ آپ آئندہ بھی مجلس میں آئیں گے تو اس بیان سننے کے بجائے آپ کو اسی میں درد سر رہے گا، تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے. ہر مسئلے میں بدگمان، عجیب حالت ہے. اب ایسی صورت میں آپ بتائیں مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا نفع ہوگا؟ اور اسی طرح کیا کیا مثالیں میں آپ کو دوں. اس ایک مثال سے سمجھ جائیے کہ کیا حالت ہے. ایاکم والظن، گمان کرنے کی عادت چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے وسوء الظن کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں بدگمانی چھوڑ دو. ایاکم والظن کا مطلب گمان کرنے ہی کی عادت چھوڑ دو. یہ تم جو اپنے خیال سے ایک رائے بنا لیتے ہو نا، اس کو چھوڑ دو. اور پھر فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، یعنی فرمایا فَإِنَّ سُوءَ الظَّنِّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ بدگمانی 100% جھوٹ ہے. فرمایا گمان کرنا ہی جھوٹ ہے. مست رہو اپنی دنیا میں، دوسروں کو کیوں تاکتے ہو، جھانکتے رہتے ہو.